تو ہم اگر کلچر کو بیس بناتے ہیں, بنیاد بناتے ہیں, کلچر آج جس چیز کو اچھا کہہ رہا ہے کل اس کو کیا کہے گا, غلط کہے گا, آج جس چیز کو غلط کہہ رہا ہے کل اس کو اچھا کہے گا, تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اچھا حقیقت میں کیا ہے, برا حقیقت میں کیا ہے. تو جو لوگ اسلام کو فالو نہیں کرتے, خدا کی قسم 100 بار مر کے زندہ ہو جائیں, وہ اچھائی اور برائی کو ایکسپلین اور ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ صرف قرآن بتاتا ہے, اسلام بتاتا ہے, خدا بتاتا ہے کہ حقیقت میں اچھا کیا ہے اور حقیقت میں برا کیا ہے. اور قرآن یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جب اچھائی کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اچھائی وہ نیچر ہے جس میں میں نے انسانوں کو پیدا کیا. یعنی دلیل بھی دے رہا ہے قرآن کہ نیچر جو ہے وہ صحیح ہے, اور جو نیچر سے تمہیں چیز ہٹائے وہ کیا ہے, غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیچر ان کو قبول نہیں کرتی. اللہ امتحان میں ہمیں ڈالنے کے لیے ہماری نیچر کے خلاف بھی قانون سازی کر سکتا تھا, ایسے قانون بنا سکتا تھا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. اللہ کو حق تھا, وہ مالک الملک ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کا کوئی غلام ہے, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو میرا فرما بردار ہے یا نہیں, آپ اسے گوں کھانے کا بولو. اب گوں کھانا نیچر ہے انسان کی, بولو نا. لیکن آپ وہ کہے غلام کے باس آپ مجھے کیسی بات کا حکم دے رہے ہو, میں کہ بھائی میرا آرڈر تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا, میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کو یہ حق تھا کہ ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیتا جو ہماری نیچر جس کو قبول نہیں کرتی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں, میں نے ایسے احکام تمہیں دیے جو عین تمہاری نیچر ہے, عین فطرت ہیں, فطرت سے ہٹ کے کوئی آرڈر نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پہ چلنا مزے کا کام ہے, کڑوا گھونٹ نہیں ہے. کڑوا اس کو لگے گا جو نیچر سے ہٹ گیا ہے, جس کو گوں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, اس کو شہد میں تھوڑی مزہ آئے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم چونکہ گورے کو فالو کر رہے ہیں, وہ مذہب سے بغاوت کر چکا ہے, مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے, لہذا ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہا ہے. اور ہم بھی آدھے ہٹ چکے ہیں, پورے نہیں ہٹے ابھی. جب پورے ہٹیں گے تو ہمارے یہاں 30 سال میں شادی بھی ایک مذاق سمجھا جائے گا, پھر ہمارے یہاں 2 بچے بھی مذاق سمجھا جائے گا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, بیوقوفوں والا کام. پھر انگریز تو ایک بھی نہیں پیدا کرتا, بہت مشکل سے ایک آدھ, وہ بھی کہیں ادھار. ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں, پتہ ہے آپ کو, برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس, ان کے یہاں یہ نارمل ہے, نارمل اور ایب نارمل میں ایک اور مثال آ گئی ذہن میں. برطانیہ میں ابھی کورٹ میں ایک کیس چلا ہے, میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنک بھیجے تھے. خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلاں صاحب کا ہے, کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا, یہ تو انگریزوں کے جو بھی, یہ ان کا ہے. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تھوڑی کہہ رہی تھی بھائی. اس کو بلایا گیا, اس نے بولا میرا تو نہیں ہے. جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں پکڑا گیا اگر تو کورٹ خرچہ کس پہ ڈالے گی, میرے اوپر ڈالے گی. وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. وہ خاتون کہہ رہی ہے اسی کا ہے. اب کیس جب چلا تو پتا چلا ان 2 ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ یہ اس کے ریلیشن رہا ہے, اب پتہ ہی نہیں چل رہا کس کا ہے بھائی. وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے, خاتون کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ تھی, اسی کا ہے. جب ڈی این اے کروایا گیا تو پتا چلا نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, کسی اور کا ہے. وہ نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, بلکہ تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا. اچھا ان کے ہاں یہ نارمل ہے کہ بھائی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ کیا تھا, اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا, بلکہ کسی تیسرے کا نکلا. نارمل ہے یہ. کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی, اصل میں تو چاند پہ جاؤ, مریخ پہ جاؤ, خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں. ابا وبا تم لوگوں کی ٹینشن ہے یار. کس نے ایب نارمل کام ہوئے اس میں؟ نمبر 1, ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے؟ باپ خود چیخ چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے, کسی اور کی طرف منسوب کیا ٹانگے توڑ دوں گا. اپنے بچے کو باپ, میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی, جو باپوں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے, اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں, مجھے نہیں چاہیے. اب یا تو ہم اب نارمل ہیں بھائی, پاگل ہو گئے ہیں, یا گورا پاگل ہو گیا. دونوں میں سے ایک فل پاگل ہے.
بالکل دونوں 180 ڈگری پہ چل رہے ہیں نا. ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا, خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں, ہفتے میں ایک دن تو میرے ساتھ گزارے, میرا بچہ رو رہا ہے باپ. وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی نہیں ہے, ایڈیٹنگ کی ہے اس میں, ورنہ تو چیخو پکار لگی ہوئی تھی. اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے, عورت یعنی خود سے تو کورٹ میں جا کے کہہ ہی گئی نہیں کہ میرا بچہ ہے, عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے. جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ تھرڈ پرسن کا ہے. تھرڈ پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آ گئی, وہ کہے گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے. وہ تو عذاب میں آ گیا کہ نہیں آ گیا. تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر ابا کے معاملے میں 180 ڈگری پر ہیں. تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہم ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, یا وہ فل پاگل ہیں. دونوں میں سے ایک فل کیا ہے, ایک کلچر کیا ہے, فل پاگل. اچھا پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں نا وہ فل پاگل ہیں, اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا پر ہیں. یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں, تھوڑے نہیں ہیں. آئی بات سامنے. مثال کے طور پر ہمارے یہاں لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا اس کا, آدھا تم اٹھاؤ گی آدھا میں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے نا. یا میرا بچہ ہے لیکن پالو گے تم, جیسے پالنے پالو, مانوں گا میرا ہے, ذمہ داری بالکل بھی پوری نہیں کروں گا, نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ ٹینشن ہے. ایسے کیسز بھی ہیں. ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک باپ آیا, اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار, بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو, میرے سے ہٹا یار ان کو, ٹھیک ہے نا, نام رہے میرا ولدیت میں, ذمہ داری نہ ہو میری. بہت کم کیسز ہیں لیکن چونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ جہاں ہم کہاں رہے ہیں, یہ 180 سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹن مار رہے ہیں. کچھ ابھی وہی 180 پہ ہم جیسے بیوقوف کھڑے ہوئے, اور کچھ کیا ہے ٹن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں ادھر. تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورا فل پاگل ہے, دونوں میں سے کوئی نہ کوئی اب نارمل ہے. اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف. اسلام کیا کہتا ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے. ہمارے لیے اگر یہ ہو کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے, ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا, اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو رہا ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں, اس کو اسلام کا یہ حکم آسان لگے گا مشکل لگے گا؟ مشکل. وہ کہے گا اف اسلام اتنا خطرناک مذہب یار, ایک بچے کو میرے کھاتے میں ڈال رہا ہے یار, اف. اب مجھے اب آپ بتاؤ یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے؟ کلچر کا. ہمیں اسلام نہیں ہے, ہم تو اسلام کے حکم پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نخواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی, ادعوہم لآبائہم, لے پالک بچہ ہو, بچپن سے گود میں لے کے پالا, کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا, آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے. قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے. اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا؟ کہ یار زبردست اسلام کا حکم ہے, اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے. کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منسوب نہیں ہونے دیتا, اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے اس لیے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہیں, خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتویٰ لے گی نا, سب کہیں گے حرام ہے, یہ سب کیا کہیں گے, یہ عمل کیا ہے, حرام ہے. کہ آپ نے عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو, یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیا ہو, کبیرہ گناہ ہے یہ. چاہے باپ چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, موالی ہو, کچھ بھی ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی.
اے اللہ بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرسٹ سے لیتے ہیں, ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا, پھر ڈال سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم, پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے. بس اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہیں, باپ نہیں تبدیل ہو سکتا. اب گورے کا حکم فطری ہے, یہ اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے. یورپ اس کو نہیں مانتا, کیوں؟ وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے, اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں.